كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں یہ رمضان شریف کی انوار و تجلیات اور فیض و برکات سے بھرپور ساعتیں نصیب کی. رمضان شریف کا آخری اشرا ہے. یہ دوزخ سے نجات، جہنم سے نجات اور آزادی کا یہ اشرا ہے. اللہ رب العزت اس مہینے کے جتنے بھی فیوزات و برکات ہیں، انوار و تجلیات ہیں، اس میں سے ہم اللہ پاک ہم سب کو حظ وافر عطا فرمائے. چند احادیث مبارکہ قرآن کریم کے ہی حوالے سے، چونکہ وہ پہلے بات چل رہی تھی یسٹرڈے، کیونکہ 21 رمضان مبارک سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو تھی آپ کے فضائل پر. آج دوبارہ انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے، چونکہ یہ مہینہ ہے ہی نزول قرآن کا، تو انشاءاللہ العزیز چند احادیث مبارکہ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. So again, inshallah, I'm going to share with you some more ahadith mubarakah, the tradition of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam regarding the virtues of the Quran and the recitation of the Quran, and specifically different surahs of the Quran. Although it's all from beginning to end the word of Allah subhanahu wa ta'ala, but there are some specific surahs and ayat which are described specifically by the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے وہ چند مخصوص صورتیں اور آیات جن کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ویسے تو سارا ہی اللہ کا کلام ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے اور دارمی میں بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. سب سے پہلی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. آئی تھنک اس سے پہلے بھی یہ میں نے ایک بات منشن کی تھی اس حوالے سے. آج میں پوری وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا جیسے دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا بھی دل ہے. There is a heart for everything. In the heart of the Quran, what it is, the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام says وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور قرآن کریم کا قلب یاسین ہے، سورۃ یاسین جو ہے. So سورہ یاسین is the heart of the Quran. آپ فرماتے ہیں اگر if you read once سورہ یاسین، ایک مرتبہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم کو 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. If you read once سورہ یاسین, look at the reward. How big is it? The Prophet ﷺ says if you read Surah Yasin once, you will be getting the reward of reading the Quran 10 times. 10 مرتبہ قرآن کریم اگر آپ نے پڑھا تو جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو فرمایا سورہ یاسین کا مقام یہ ہے کہ مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ریوارڈ کے اعتبار سے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مختلف صورتوں کے حوالے سے مختلف فضائل بیان ہوتے ہیں، مختلف. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سورہ حامیم الدخان اس کے حوالے سے ہے. فرمایا جس نے اس کو پڑھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں،
یہ دو طرق سے حدیث مبارکہ یہ آئی ہوئی ہے، یعنی ٹو ڈیفرنٹ چین، فرام ٹو ڈیفرنٹ چینز دس نریشن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی ہر رات من قرأ حامیم دخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی شخص ہر رات سورہ حامیم الدخان پڑھ کر صبح کرتا ہے، یعنی if you read every single night حامیم الدخان سورت جو ہے، تو نیکسٹ مارننگ ایوری نائٹ یو ریڈ دس، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، what the reward is, what happens if you read Surah Dukhan every night, then 70,000 angels will be doing dua for your maghfirah۔ اگر آپ سورہ دخان حامیم الدخان، جس طرح کا علیہ السلام حدیث پاک میں ذکر فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے ہر رات اگر آپ یہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ تو 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا انعام ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام اسی کا ذکر کرتے ہوئے پھر جمعہ کی رات کے بارے میں فرمایا کہ یہی سورہ حامیم یعنی الدخان اگر آپ پڑھتے ہیں ایوری نائٹ آف دا جمعہ، یعنی دن کو جمعرات ہے اور رات کو تھرسڈے کو، پھر جب رات آتی ہے جمعہ رات اس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جو رات ہے جمعہ کی رات اگر آپ وہ پڑھتے ہیں یہی سورہ the same one if you read every Friday night، تو کیا ہوگا، غفر اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس شخص کی، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی forgives him۔ اسی طرح پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک صورت ایسی ہے قرآن کریم میں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے، اور میں مشکاہ شریف سے اس کو کوٹ کر رہا ہوں، ابو داؤد میں بھی، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث اتنی ساؤنڈ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ There is a surah in the Quran which contains 30 verses، یعنی it is the surah of the 30 verses، اس کی 30 آیات ہیں، وہ ہے سورۃ الملک، 29واں سپارہ 29 سپارہ جب آپ کھولتے ہیں ویری فرسٹ سورہ of 29 سپارہ سورہ الملک جو ہے، فرمایا ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور اس نے ایک شخص کی شفاعت کی، تو وہ یعنی سورہ ملک وہ پڑھتا تھا، سورہ ملک کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا، اس اباؤٹ اے پرسن، یعنی he was forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala because of the recitation of the Surah Al-Mulk، and Surah Al-Mulk interceded in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی سورہ الملک did شفاعہ intercession in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ سورہ ملک وہ شخص پڑھتا تھا، اس سورہ ملک نے، اس کی 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک کے بارے میں حضور بات فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے رب کی بارگاہ میں ایک شخص کی شفاعت کی تو اسے بخش دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں، یہ قرآن کریم اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کے لیے انٹرسیشن کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ پاک قبول فرمائے گا، اس کا ذکر ہوا۔ اب بڑی ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ تعالی یہ ہمارا عقیدہ بھی، اور عقیدے کے ساتھ یہ بات بڑی خاص ریلیٹڈ ہے اگلی حدیث پاک جو آ رہی ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضرب بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم حباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑی خاص بات ہے، آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا، بعض صحابہ نے وہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے خیمے لگائے، ٹینٹس، انہوں نے دے فکس دیئر ٹینٹس سم ویئر، تو
they didn't know that there was a grave under there. Wherever they put the tents there, جہاں انہوں نے خیمے لگائے تھے ان کو علم نہیں تھا کہ وہاں کوئی قبر بھی ہے نیچے. تو ظاہر ہے کوئی اس کا نشان نہیں تھا. There was no sign of a قبر. So that's why they put the tents there. انہوں نے خیمے لگا لیے. ان کو علم نہیں تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے, اور ظاہر ہے قبر ہے تو اس میں کوئی انسان ہے. اب ہوا کیا, خیمے لگا چکے تو اس کے بعد فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ السُّورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. حتی کیا مطلب یہ تھا, ظاہر ہے وہ جو شخص جس کی قبر تھی, جو قبر میں تھا, وہ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. وہ یہاں اس دنیا میں سورہ الملک کی تلاوت کرتا تھا, وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبر والا ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں. وہ اگر تلاوت ہو رہی تھی, آواز آ رہی تھی, تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ایسا ممکن نہیں. When the Sahaba, the companions told the Prophet ﷺ this incident, the Prophet ﷺ did not say, it's not possible. What are you saying? What are you talking about? It never happened like this. But the Prophet ﷺ is saying something else. Yes, it is true. That person, he was used to read Surah Al-Mulk in this dunya, but now he has left, passed away. But he still reads Surah Al-Mulk in his qabr, in his grave. اب وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے. یاد رکھیں یہ جو اللہ کا کلام ہے, یہ جو قرآن ہے, if you love the Quran Kareem, if you always read and do the tilawah, always love reading the Quran, Quran will never leave you. Quran will never let you go. Quran will be with you, will remain with you, not only in this world, in the qabr, as you just heard this one, this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I've given you the reference, the sound hadith from Tirmidhi Sharif. Quran will never leave you anywhere, wherever you go. Quran will remain with you. Quran will intercede in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Your shafa'ah, intercession, not only here, but in the qabr and hashr as well, on the day of judgment, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ حدیثیں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم اور رمضان بھی اور قرآن بھی دونوں شفاعت کریں گے اس بندے کی جو ان سے پیار کرتا تھا. تو وہ شخص, وہ جو سورۃ الملک کی تلاوت اس دنیا میں کرتا تھا, وہ قبر میں بھی تلاوت کر رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرے صحابہ, یہ سورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے اور نجات دلانے والی ہے. یعنی یہ سورہ ملک جو سنی ہے تم نے, یہ سورہ ملک اللہ کے عذاب, اٹ سٹاپس دا پنشمنٹ. جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سزا ہونی یا جو بھی ہوتی ہے, یہ سورہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے, اس کو روک دیتی ہے. اللہ رب العزت اس شخص کو یعنی بخش دیتا ہے, اس کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ اس کا وسیلہ بنی ہے, اس کو عذاب سے بچایا ہے. وہ یہاں تلاوت کرتا تھا, قرآن کریم کو قبر میں بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے کہ یہ سورت کی اتنی برکت ہے, سورہ ملک کی کہ تلاوت کیا کرو, یہ اللہ کے عذاب سے روکتی ہے اور نجات بھی دلاتی ہے آپ کو, اور سلویشن کا سبب بھی ہوئی, the source of the salvation, and it solves the problems and difficulties not only here in this dunya, in the qabr and the hashr as well. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے. اب اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے ہیں ایک دو حدیث مبارکہ اور آپ کے ساتھ شیئر کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں تاکہ اس مضمون کو وائنڈ اپ کر لیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سورہ اخلاص کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی, ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من اراد ان ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ 100 مرة قل هو الله احد اذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. حضرت انس, بڑی خاص بات, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یعنی جب رات کو ہم سوتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے, what is the way of the Prophet علیہ السلام to go to sleep, how he was used to sleep. تو سنت طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دائیں طرف سوئیں, on your right side. یہ ہاتھ آقا علیہ السلام نیچے رکھتے ایسے, تو رات کو دائیں طرف سوتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دائیں طرف, رائٹ طرف کروٹ لے, یعنی
lay down on your right side, then read Surah Al-Ikhlas, یعنی کل ہو اللہ 100 times. یعنی جو شخص اس طرح کرتا ہے، بستر میں جاتا ہے دائیں طرف ہو کر پھر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے. If you read 100 times سورۃ الاخلاص, then laying down on your right side, سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے سے یہ فرمائے گا. اب سنیے بڑی خاص بات ہے. اللہ پاک فرمائے گا, then on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala will say to the person, the one who was used to lay down and sleep on his right side, and he was used to read 100 times Surah Al-Ikhlas, laying down on right side before he goes to sleep. تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا, میرے بندے آج تو جنت میں دانی طرف سے داخل ہو جا. Allah subhanahu wa ta'ala will say to him, now you can enter to the Jannah from right side, because we are following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is a secret behind every sunnah of the Aqā alayhi salatu wasalam. دائیں طرف سو, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا ہو تو دائیں طرف سویا کرو. اب آقا فرماتے ہیں دائیں طرف سو کر اگر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہاری نہ صرف بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ پاک فرمائے گا اب تو میری جنت میں بھی دائیں طرف سے ہی داخل ہو جا. اور فرام دا رائٹ سائڈ یو کین انٹر ٹو دا پیراڈائز. اللہ سبحانہ وتعالی یہ اسے کہے گا. یہ اس کی برکت ہے سورہ اخلاص کی. پھر اسی طرح سورہ اخلاص کے ہی حوالے سے ایک اور بات حدیث مبارکہ میں پھر آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک شخص کو سنا, the prophet heard someone reading سورۃ الاخلاص. وہ پڑھ رہا تھا, آقا علیہ السلام نے کسی شخص کو سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے, تو آپ اس پر آقا علیہ السلام نے وجبت, واجب ہو گئی, یعنی obligatory, compulsory, یہ لفظ بولے آقا علیہ السلام, واجب ہونے. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما وجبت, یہ جو آپ نے بولا ہے اس شخص کو سن کے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے کہ واجب ہو گئی, what does it mean واجب ہو گئی, کہ compulsory, لازم upon him, compulsory upon him, obligatory upon him, یہ کیا ہے اس کا, what does it mean؟ فرمایا الجنہ. فرمایا وہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے, وہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے, اگر ایسا ہے کہ اس کو ایک سورت کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے, درد کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ اپنے رب کے صفات کا ذکر کرتا ہے, سورۃ اخلاص پڑھتا ہے, فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص کہ یہ اس کا اجر ہے, اس کا ریوارڈ ہے. اسی طرح پھر آقا علیہ السلام بہت سی حدیث مبارکہ, ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہوتا تو میں آج اتنی جو حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ مزید انشاءاللہ کل بھی اس پر گفتگو ہوگی, کیونکہ یہ مہینہ سارا نزول قرآن کا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب وہ لیلۃ القدر بھی ہے, یہ طاق راتوں کا خیال کیا کریں. آقا علیہ السلام فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا, odd nights, try to find, search for لیلۃ القدر, the big night, اس کو تلاش کریں لیلۃ القدر کو. odd nights میں یہ طاق راتیں ہیں, 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز, اس لیے کہ وہ بڑی بابرکت رات ہے. وہ یہ آخری 10 دن ہیں, ان کی طاق راتوں میں اس کو بھی تلاش کیا کریں. اور قرآن کریم جتنی زیادہ سے زیادہ ہو ان دنوں اور زیادہ تلاوت کیا کریں, ہمیشہ تلاوت کریں. ہمارے ہاں یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ قرآن کریم پڑھا رہے اوپر اونچی جگہ پہ, ادب کے لیے ہم اٹھا کے نا اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں, اور اونچی جگہ رکھنے کے بعد پھر ہم خبر ہی نہیں لیتے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھا ہے, اس پر دھول ڈسٹ پڑی ہوتی ہے. کئی دن, کئی ہفتے, مہینے, سالوں گزر جاتے ہیں. قرآن کریم کو کھولا کریں, آپ قرآن سے پیار کریں, واللہ قرآن آپ سے پیار کرے گا. آپ قرآن سے محبت کریں, قرآن ہر جگہ آپ کے کام آئے گا, اس دنیا میں بھی آخرت میں. میں حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, یہ تو ایک الگ الگ سیپریٹ صورتوں کی میں برکتیں بیان کر رہا ہوں. قرآن کریم کی الگ آپ کو بتا چکا ہوں کہ if you love Quran, if you read the Quran with the muhabba, with the love, and you follow the teaching of the Quran, wallahi believe me, I'm not saying this. This is the teaching of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqā says, Quran will never leave you. Quran will remain with you. Quran will help you. Quran will support you. Not only in this dunya,
in every single aspect of your life. If you love the Quran, you're reading the Quran, Quran will be with you, Quran will help you. Why I'm saying this? Because everything is here. Every solution of every single problem here in the Quran. If you read the Quran, if you love the Quran, یہ میں باتیں بیان کر رہا ہوں نا، سورہ اخلاص کی یہ فضیلت ہے، سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے، سورہ دخان کی یہ ہے، سورہ یاسین کی ہے، سورہ رحمان کی یہ، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت آپ کو فیوز و برکات سے نوازتے ہیں. آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. ایک ایک چیز میں، اولاد میں، ہر شے میں اللہ پاک اس کو بابرکت کر دیتا ہے. اس کے فیوز و برکات اس میں شامل حال ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ قرآن سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں نا، قرآن قبر میں بھی کام آ رہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے، اور اسے پہلے سن چکے ہیں. قرآن حشر میں بھی کام آئے گا، کہیں آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں آج ہی ساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رؤوف ہے. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے. مالک تیری بارگاہ میں اعتراف جرم کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا گنہگار و خطا کار کوئی نہیں، ہم سے بڑا سیاکار کوئی نہیں. لیکن اس سب کے باوجود مالک تجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا غفور کوئی نہیں، تجھ سے بڑا غفار و ستار کوئی نہیں. مالک تجھے اپنی رؤوفیت، رحیمیت، کریمیت، ستاریت، غفاریت کا وسیلہ، تجھے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت و رفتوں کا وسیلہ، قرآن کریم کی عظمت و رفتوں کا وسیلہ، ماہ صیام کی عظمت و رفتوں کا وسیلہ، اس آخری عشرہ کا وسیلہ، یا الہ العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما لے اور ہماری زندگی کی خطوں کو معاف فرما. ہمیں سچی پکی توبہ تو نصوحہ کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تندرست حال ہے ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما. سب کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت، شیطان کی شیطنت سے محفوظ فرما. مالک سب کے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحمی کریمی شامل حال فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما. جو بھی احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ دعا کے لیے کہتے ہیں، جہاں کہیں بھی جو بھی ان کے دلوں میں مالک تو دلوں کے بھیج جانے والا ہے، سب کے لیے حاجات کو پورا فرما. ہم دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا. اس قرآن کریم کو، اس رمضان کو مالک ہماری بخشش کا ذریعہ بنانا. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي راحة العاشقين برحمتك يا ارحم الراحمين.